نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنا سبق آیت نمبر 163 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب مشرکین مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی شان اور صفت بتائیں، اس رب کی آپ بات کرتے ہیں، جس خدا کو جس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ جو میرا معبود ہے وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ وہ جمع ہو سکتا ہے نہ وہ تقسیم ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، الوہیت میں اور ربوبیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اور اپنے افعال میں اور اپنی مصنوعات میں اور اپنی تخلیقات میں وہ اکیلا ہے۔ کائنات ارض و سما میں جو کچھ بھی بنایا اللہ نے اپنے امر سے بنایا، اور وہ اپنی صفات میں بھی یگانہ ہے کہ جو صفتیں رب کریم کی ہیں وہ کائنات میں کسی اور کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہمارے قبیلے کی طرف جب تک یہ منہ نہ کریں اور ہمارے ذبح کی ہوئی چیزیں یہ کھائیں نہ اور ہماری نماز کسی نماز نہ پڑھیں، اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کا مال اور ان کی جانیں ہم پر حرام ہوں گی، یعنی کہ اعمال میں ہماری مطابقت کریں وہ، تو پھر یہ ہے کہ ان کا مال اور ان کی جانیں ہم پر حرام ہوں گی، پھر ان کے لیے وہی کچھ ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان پر وہی حقوق واجب الادا ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے پہلا جو کام ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، توحید، اور ساتھ جوڑا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ توحید اور رسالت کی جب تک انسان گواہی نہ دے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باقی عوامل جو ہیں، باقی اعمال جو ہیں وہ اس کے بعد کے ہیں سارے، پھر وہ بھی انسان کے لیے واجبات میں سے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واجب الادا ہیں، باقی جو اللہ کریم نے حکم فرمائے، لیکن پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، تمام معبودان باطل کو ٹھکرانا، ان کو چھوڑنا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا جو ہے، یہ پہلا فعل ہے کفر سے نکلنے کے لیے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری بالبحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں اور ان جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتے ہیں، کشتیاں یا جہاز، اور اس بارش کے پانی میں جس میں اللہ کریم نے آسمان کی طرف سے اتارتا ہے اور پھر اس کے ذریعے مردہ کو زندہ کرتا ہے، یعنی کہ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، جس میں سے اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان پابند ہے اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا، چلتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، لآیات لقوم یعقلون، جو بندہ عقل رکھتا ہے اس کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا شان نزول بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کفار کے کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ان کو کہنے لگے کہ یہ جو صفا کا پہاڑ ہے نا، اگر آپ حق پر ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تاکہ ہم اس سے سونے ہتھیار خریدیں، گھوڑے خریدیں، پھر آپ کی مدد کریں اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پختہ عہد کرتے ہو، میرے ساتھ پختہ عہد کرتے ہو، کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم پختہ عہد کرتے ہو تو میں سونے کا بنا دیتا ہوں اس کو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ تو جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جبرائیل امین تشریف لے آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا تو مقبول ہے، آپ کی دعا تو مقبول ہے، آپ کہیں گے تو یہ سونے کا بن جائے گا، یہ سونے کا بن جائے گا، لیکن اگر آپ کی دعا کی بدولت یہ صفا کا پہاڑ سونے کا بن گیا اور یہ کفار اور مشرکین ایمان نہ لے کر آئے تو ان پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، پھر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نا تو آپ کانپ اٹھے کہ یہ تو سارے کے سارے مشرک ہیں نا، یہ چند مسلمان تھے اس وقت آقا کریم کے ساتھ، تو اگر عذاب آیا تو یہ تو سارے کے سارے مارے جائیں گے، سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ تو اسے یوں ہی رہنے دے، اس پہاڑ کو سونے کا نہ بنا، اسے یوں ہی رہنے دے، انہیں میں تیری طرف بلاتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں میں سے جو ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ان میں سے اور ان کی نسلوں میں سے تجھ پر ایمان لانے والے پیدا ہوں گے، ان پر ایمان لانے والے پیدا، کہ اگر عذاب آ گیا اور سارے کے سارے یہ مارے گئے تو یہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا، سوائے چند جو ماننے والے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ یہ جو تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی، یہ حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے، حافظ ابن کثیر نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ شان نزول تھا اس کا، کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو صفا کا پہاڑ سونے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کریم نے ان کو یہ اذن دے رکھا ہے کہ نبی کی یاد رکھیے گا، یہ تو ہمارے آقا ہیں نا، سارے نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، سارے رسولوں سے افضل ہیں، یہ تو ان کی بات ہے،
کسی نبی کی دعا بھی جو ہے رد نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ نبی جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ تو کائنات و ارض و سما کے مالک کے محبوب ہیں۔ اور دوسرا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کسی نبی سے معجزہ مانگا گیا، نبی یا رسول سے جب معجزہ مانگا جائے اور معجزہ دیکھنے کے بعد اگر ایمان لے کر نہ آئیں تو پھر عذاب، اللہ کا امر عذاب لے کر اترتا ہے۔ یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے، پھر وہ قوم عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ تو یہ دو باتیں اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں تفسیر میں آئی کہ ایک تو نبی کے تصرف میں یہ ہوتا ہے کہ نبی جو دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے، رد نہیں ہوتی۔ نبی کی دعا، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رد نہیں ہوتے۔ آگے آئے گا واقعہ یوسف علیہ السلام کا نا، تو اس میں تفصیل بیان کریں گے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا نا تو جیل میں آپ تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو ایمان لے آؤ۔ تو دو شخص تھے جو بھی جیل میں تھے، وہ بادشاہ کے ایک بہت معاون تھا، اس کا خدمتگار تھا، باورچی تھا، اور ایک اس کا اور کو مصاحب تھا۔ دونوں جیل میں بادشاہ کو قتل کرنے کے الزام میں اندر تھے۔ تو ان کو بھی آپ تبلیغ کرتے رہے تو ان کو خواب آیا، دونوں کو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ خواب آیا، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ وہ انگوروں کے خوشے نچوڑ رہا ہے کسی پیالے میں، اور اس کو نچوڑ کر وہ اپنے بادشاہ کو پیش کر رہا ہے، اور دوسرے کو خواب یہ آیا کہ اس نے روٹیاں اپنے سر پر اٹھا رکھی ہیں، روٹیوں کا تھال، اور اوپر سے جانور جو ہے نا چیل اور کوے وہ ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں، وہ روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ جو بندہ ہے نا جو اللہ کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں، یہ ہمیں اس کی تعویل بتائے گا، اس کی تعبیر بتائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ دونوں نے اپنے خواب پیش کیے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے خواب کی تعبیر نہیں تعویل پیش کروں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، وعدہ کر لیا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ جس نے وہ انگور نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پیش کیے تھے، اس کو کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا، تو آزاد ہو جائے گا اور واپس اپنی ذمہ داری پر چلا جائے گا۔ بادشاہ کی خدمت کرتا تھا نا، اس کو شراب پیش کرتا تھا، پینے کے لیے جام پیش کرتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی ذمہ داری پر واپس چلا جائے گا۔ اور جو دوسرا تھا، جو باورچی تھا، اس کو یہ کہا کہ تو قتل کیا جائے گا اور تیری لاش کو اس چونک میں ٹانکا جائے گا، اور اوپر سے تیرے چیل اور کوے تیرے سر کو کھائیں گے، ٹھونگے مار کر کھائیں گے، تیرے سر میں سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ تو جب اس نے یہ خواب کا تعبیر سنی نا تو وہ کہنے لگا مجھے تو کوئی خواب ہی نہیں آئی، مجھے تو کوئی، میں تو ایسے ہی لگا ہوا تھا، مجھے کوئی خواب نہیں آئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے خواب آئی ہے یا نہیں آئی، اب میں نے کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہ نبی کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے نا پھر وہ وہ تقدیر بن جاتی ہے، یاد رکھیے گا وہ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ جب وہ بری کیا گیا، ایک دوسرے کو ٹانگ دیا گیا اور چیل اور کوے اس کو کھاتے رہے۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ نبی کی نکلی ہوئی زبان سے بات کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، ساری زندگی بد دعا نہیں کی۔ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ستایا گیا آپ کو، لیکن آپ نے کبھی زبان سے بد دعا نہیں کی۔ اور دوسرا یہ، اس میں اللہ کریم نے جو اوپر فرمایا نا کہ میں اکیلا یکتا واحد اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود کے لائق عبادت کے، میں اکیلا معبود ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنی ساری صفات جو تھی نا وہ گنوائیں کہ میں کون ہوں، اللہ اپنی تعریف اللہ کریم نے فرمائی۔ تو وجود باری تعالیٰ کے حق ہونے پر 7 دلائل اللہ کی نے اس آیت کریمہ آیت نمبر 64 میں بیان کی، 7 مختلف دلائل۔ پہلی دلیل آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا، آسمان و زمینوں کی پیدائش جن کی وسعت اور عظمت محتاج بیان نہیں، یعنی کہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا جو انسانی عقل و شعور میں نہیں آ سکتی، یہ رب کے ہونے کی پہلی دلیل ہے۔
دوسرا، رات اور دن کا یکے بعد دیگر آنا، رات اور دن کا یکے بعد دیگر آنا، کبھی رات کے اندھیرے میں سے دن روشنی نکل آنی اور کبھی دن کی روشنی میں اندھیرا چھا جانا، یہ بھی رب کے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ پھر دن کو آرام کرنے کے لیے بنا دیا اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنا دیا، دن کو کام کرنے کے لیے روشنی میسر کر دی۔ پھر کبھی کی دن چھوٹے، کبھی کی راتیں بڑی، اور کبھی کے دن بڑے اور راتیں چھوٹی۔ یہ ساری جو تغیرات کا جو مجموعہ اللہ کریم نے اکٹھا کیا دن اور رات کا، یہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی نشانی، وحدانیت کی نشانی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کشتیوں میں اور جہازوں کا چلنا یہ میرے امر سے اور میرے حکم سے چلتی ہیں، یعنی کہ ایک ٹنوں سامان لے کر ٹنوں کے حساب سے۔ آج کل تو کئی ہزار میٹرک ٹن جو ہے نا ایک بحری جہاز پر لدا ہوتا ہے، پورا شہر کا شہر۔ ابھی جو بحری بیڑے ہیں نا، جو امریکہ کے پاس جو بحری بیڑے جو بڑے ہیں، چائنا نے بھی بنا رکھے ہیں، ان کے اوپر پوری بستی آباد، سمجھ لیں کہ پورا وزیر آباد آباد ہے۔ وزیر آباد جتنا وہ بحری جہاز ہے، وہ اس پر جہاز اترتے بھی ہیں، جہاز چڑھتے بھی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی پانی کے اندر جو کشتیاں یا جہاز چل رہے ہیں، یہ میرے امر سے چل رہے ہیں، میرے کوئی تو ہے جس نے تھام کر رکھا۔ آگے آئے گا مضمون وہ بھی کہ یہ جو سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں، کس نے اس کو پکڑ کر رکھا ہے، یا جو ہواؤں میں فرشتے یہ اڑتے ہیں، پرندے جو اڑتے ہیں، ان کو کس نے تھام کر رکھا ہوا ہے، ان کو کس نے تھام کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں بھی میری عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر تلاش کرنا چاہیں رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بھی اللہ کریم نے دلیل پیش کی۔ اور چوتھی دلیل اللہ نے پیش کی بارش، کہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے تو علاقے جو ہیں وہ زرخیز ہیں نا، یہاں پر پانی کی فراوانی ہے، وہ علاقے جن کو بارانی کہتے ہیں، جو باران پر یعنی کہ بارش پر جن کا میسر ہے سارا۔ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں، ادھر ٹیل کے اوپر چلے جائیں، ٹیل کے علاقے اور یہاں پہاڑی علاقے جتنے ہیں، یہاں پانی کم دستیاب ہے، تو وہاں جو فصل بیج بویا جاتا ہے نا، اور بیج بونے کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں لوگ کہ کب بارش ہوگی، کب، تو وہ جب وہ بارش پڑتی ہے اس بیج کے اوپر تو اس زمین کو زندگی ملتی ہے، اس میں سے پودا نکل آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں، وہ بھی میں ہی ہوں جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو میں زندگی بخشتا ہوں، زندگی بخشتا ہوں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا اور پھر یہ ہر قسم کے جانوروں کی جو پیدائش ہے اور ان کی افزائش نسل جو ہے، وہ بھی کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہو، کسی کے تم کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کو تم جنگ میں کام لے کر آتے ہو۔ یہ مختلف قسم کے جو میں نے جانور پیدا کیے ہیں، جو تخلیق کیے ہیں، یہ بھی میری ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کی ٹھنڈی ہوائیں اور گرم ہوائیں، ٹھنڈی اور گرم ہوائیں، بار بھی اور غیر بار بھی۔ کچھ ہوائیں جو ہوتی ہیں جیسے بہار کی ہوا آتی ہے تو اپنے ساتھ پھل اور پھول اگانے کے لیے موسم جو ہوتا ہے یہ بہار کا، اس میں ہوائیں چلتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو خزاں کی ہوائیں ہوتی ہیں، غیر بارآور، جو لگے ہوئے پھل پھول ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی۔ تو دونوں طرح کی ہوائیں اللہ کریم کہتا ہے، چاہے وہ مشرق سے چلنے والی ہو مغرب کی طرف، چاہے وہ شمال سے چلنے والی ہو جنوب کی طرف، یہ ساری کی ساری ہواؤں کا چلنا جو ہے یہ بھی میری ربوبیت کی نشانی ہے۔ اور ساتویں بات جو اللہ نے فرمائی کہ بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ سارے آسمان پر بادل آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بادل برسے گا وہیں پر جہاں پر اللہ کا امر ہوگا، جہاں پر اللہ کا امر ہوگا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میری وحدانیت پر دلیل کرتا ہے، کیا فقط میں ہوں، فقط کوئی اور، اگر دو خدا ہوتے تو بارش برسانے پر بھی جھگڑا ہوتا، جی زمین پر پانی نازل کرنے میں بھی جھگڑا، ایک کہتا ہے میں نے کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کرنا، جی انسان کی تخلیق پر بھی جھگڑا، ہر معاملے میں جھگڑا ہوتا۔ اگر دو ہوتے تو یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے نا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے ایک ہونے کی، خدا ایک ہے، ورنہ ساری کائنات کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ دو طاقتیں نا، روس اور امریکہ آمنے سامنے تھے نا، تو کتنی دنیا تباہ ہوئی، کتنی بربادی ہوئی،
لاکھوں کی تعداد میں دونوں لوگوں کو قتل کیا گیا اور اربوں خربوں کے حساب سے لوگوں کی ملکیتیں جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا. کیوں؟ کہ دو بادشاہ تھے. تو جب دو بادشاہ ہوں گے تو لازمی بات ہے ان کے درمیان مفادات کی جنگ ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے کائنات کا نظام، اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے میرے امر کے بغیر، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور پھر اللہ کی ارشاد فرمایا اور لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شرک کرنے والے کسی کو کھڑا کر کے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حب للہ، جو ایمان والے ہیں وہ حد درجے کی محبت کرتے ہیں، مگر کس سے؟ اللہ سے. ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں، یعنی کہ آخرت کو، جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، پھر وہ جان جائیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے. ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. سخت عذاب دینے والا ہے. تو اللہ کریم نے یہ بتایا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے، شرک کہ حق تو یہ ہے کہ پیدا تم کو میں نے کیا، تخلیق کرنے والا تمہارا میں ہوں، رزق دینے والا تمہیں میں ہوں، دولت دینے والا تمہیں میں ہوں، اولاد دینے والا تمہیں میں ہوں، تمہاری کائنات ارض و سما کا سارا نظام چلانے والا میں ہوں. لیکن یہ بدبخت جو شرک کرتے ہیں، وہ جس کو میرے مقابلے پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت کا حقدار میں ہوں، محبت کا حقدار میں ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ سمجھ جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وہ ایسی محبت اللہ سے کرتے ہیں کہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس وقت تک کوئی صاحب ایمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو یہی مضمون اللہ بیان فرما رہے ہیں. اور بات ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا. میں نے عرض کی تھی نا کہ جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ سے. تو مضمون یہی اللہ کہتا ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے. اور جو مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. اور یہی مضمون آقا نے بیان فرمایا کہ جو ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے. اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے سے، جان سے، مال سے، اولاد سے، بلکہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو آج کا مضمون یہی ختم کرتے ہیں، اس سے آگے کل بیان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.